ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کو ہم ڈسکس کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے جو غاصبانہ قبضہ ہے اور اس کی جو متعصب حرکات ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. موجودہ صورتحال کے حوالے سے بریک پہ جانے سے قبل زبان باجوہ صاحب سے بات ہوئی تھی, میں انہیں سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنی بات کو مکمل کریں. جی زمان صاحب. تو میرے نزدیک ہمیں ابھی اپنا جو نیریٹو ہے تھوڑا سا اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری جو ورڈنگ ہے اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر جو لابنگ کی ٹیکنیکس ہیں یا ایڈوکیسی کی ٹیکنیکس ہیں ان کو اپنانے کی ضرورت ہے. دنیا اب ہماری بات سن رہی ہے, مگر ہمیں جو ہماری کوئی بات کر رہا ہے ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا ہوگا, ان کو تھینکس کرنا ہوگا. اس کے دیکھیں آپ کمیشن فار ہیومن رائٹس کا جو آفس ہے, پچھلے دنوں ان کی بھی ایک جو اپنا آفس کی طرف سے ایک جس کے اندر اس وقت جو انڈیا کے اندر مسلمانوں کی صورتحال ہے, جو کشمیر کی صورتحال ہے, اس کے اوپر کنسرن شو کیے گئے. اسی طرح کانگریس امریکن کانگریس کے اندر, یورپی پارلیمنٹ کے اندر کشمیر کے اوپر بات ہوئی. دنیا بات کر رہی ہے. اب ہمیں یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے ان کو اپریشیٹ کر کے کس طرح ان سے اپنا جو نیریٹو ہے اس کو تقویت پہنچانی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہیومن سٹوریز ہیں ان کو آرٹ کے تھرو, فلمز کے تھرو اور ڈیفرنٹ جو کلچر چیزیں ہیں ان کے تھرو آپ نے اس کو انٹرنیشنل ارینا کے اندر لے کے آنا ہے. اگر ہم ہر وقت ایٹراسٹیز کی بات کریں گے, مارداڑ کی بات کریں گے اور جسٹ ایک ڈیموگرافی کی بات کریں گے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دنیا کو اتنا انٹرسٹ جو ڈیموگرافی کے اندر ہے, بلکہ اس کو ہمیں ایز اے ہیومن ایلیمنٹ, ہمیں رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن یا ہیومینٹیرین ایسپیکٹس جو ہیں اس کے اوپر ان کو اجاگر کرنا زیادہ ضروری ہے. نسیم صاحب, جیسے کہ ابھی زمان صاحب سے بات ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا ہماری آواز سن رہی ہے, ہمارا موقف جان رہی ہے, لیکن ہمیں صرف یہ وربلی نظر آتا ہے, ان ایکشن کچھ نظر نہیں آتا. دیکھیے زمان صاحب کی باتوں کی تائید میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. ضرور. گزشتہ سال آپ نے دیکھا کہ 2 رپورٹس آئی یونائٹڈ نیشن کے ہیومن رائٹس کونسل کے چیئرمین کی. ان دونوں رپورٹس میں یہ باتیں کلیئر ہوئی جو ہم کہہ رہے ہیں, جو ہم ابھی تک ڈسکس کر رہے تھے. پہلے تو لوگ نہیں مان رہے تھے کہ اتنا ظلم بھی ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے اپنے طور یا ہمارے ان نوجوان بچوں نے جنہوں نے آپ یہ ٹیلی فون استعمال کر کے کشمیر کو اوپن کیا تھا, اب تو پھر پابندیاں لگی ہیں 1 سال سے, تو اس کے بعد UN نے, ہیومن رائٹس کونسل نے ایکشن کیا, 2 رپورٹس چھاپی, دونوں میں ان ساری چیزوں کی بات آئی, اور جو کنکلوژن تھا اس میں رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کشمیریوں کے کو انہوں نے ریکمنڈ کیا. ایک تو یہ. پھر پرائم منسٹر پاکستان کی جو تقریر ہوئی تھی سپٹمبر میں یونائٹڈ نیشن کے اندر, تو لوگوں نے اس کو 100% سچ لیا, اور پوری دنیا میں 193 UN ممبرز جو وہاں ہیں کنٹریز, تو انہوں نے اس بات کو سیریسلی سنا. تب سے یقیناً کہیں نہ کہیں کشمیر کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کی دلچسپی یا اٹینشن جو دنیا کی ہے وہ اس کی طرف ہوتی گئی. اور ایک اہم بات جو اس سے ہوگا اس سارے سینیریو میں, اس میں جو انڈیا کے اندر ہم واپس آ جاتے ہیں. بین الاقوامی طور تو جس طرح انہوں نے بھی فرمایا, OIC بدقسمتی سے جب جوائنٹلی سیشن ہوتا ہے, چاہے وہ سمٹ ہو یا فارن منسٹرز کانفرنس ہو, تو وہ تو ہمارے UN ریزولوشنز کی بھی تائید کرتے ہیں, ریکمنڈ کرتے ہیں, پیسفل سیٹلمنٹ کی بات کرتے ہیں, فیکٹ فائنڈنگ مشن کی بات کرتے ہیں, تو کرتے ہیں. لیکن الگ الگ جب وہ ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا بزنس ہے ہندوستان کے ساتھ. اسی طرح جو بڑی کنٹریز, ہندوستان پاپولیشن کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے, تو اس وجہ سے جو انٹرسٹ دنیا کے ہیں, اب دنیا اس کو اس اینگل سے لے رہی ہے. جتنے باہر کے انویسٹرز انڈیا میں آ رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو گارنٹی چاہیے ان کی انویسٹمنٹ کی سیفٹی کی. وہ تب ہو سکتا ہے جب اس ریجن میں امن ہو. اور کہیں نہ کہیں کشمیر پر نیوکلر وار کا جو ایک ہولوکاسٹ بنا ہوا ہے, ایک سچویشن بنی ہوئی ہے, یہ اب بزنس کمیونٹی کو اور کنٹریز کو بھی مجبور کر رہی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرنے سے پہلے وہ 100 بار سوچیں. یہ ایک سیٹ بیک لگا انڈیا کو. 1 سیکنڈ, انڈیا نے ایک اور غلطی کی مودی نے. میں سمجھتا ہوں کہ مودی کی غلطیوں سے بہت سارے مسائل حل ہونے جا رہے ہیں. جس طرح آپ نے فرمایا, ہمارا جو یہ کشمیریوں کا یقین ہے, یہ یقین محکم ہے ہمارا کہ کوئی بھی دنیا کی طاقت بندوق سے کسی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی. ہم نے آزاد آج نہیں تو کل ہونا ہے. قربانی کس ریٹ تک ہم دیں گے وہ تو دے رہے ہیں, لیکن اب اس میں اگر ہماری پالیسیز ٹھیک ہیں, پاکستان باعث وکیل کے اور باعث وکیل کے اگر اپنے کارڈ صحیح انداز میں کھلتا ہے, ہم
اس ڈٹے ہوئے ہیں میدان کارزار میں، تو انشاءاللہ یہ کشمیر کا مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت جو چیز مزے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، اس وقت انڈیا خود اپنی تباہی کا بندوبست کر رہا ہے۔ وہ یہ کہ ایک تو کشمیر کے ساتھ اس نے یہ کہہ کہ 2 کروڑ کشمیریوں کو بیک وقت اکٹھے بھی کر دیا اور ناراض بھی کر دیا۔ پھر اس کے بعد نمبر 2 جو انہوں نے اپنی سٹیزنشپ ایکٹ میں امینڈمنٹ کی، اس میں جو مسلمان یا باقی مائنارٹی سب کو دوسرے تیسرے چوتھے درجے کا شہری بنا دیا گیا۔ اور تیسری بات جو اس کی ریلیشن تھی شری لنکا کے ساتھ، بنگلہ دیش کے ساتھ، نیپال کے ساتھ، اس میں بھی ان کی وہ ہندوتا کی جو تعصب اور وہ جو آگ وہ ادھر پھیلنے کے شروع انہوں نے کر دی، جس کی ری ایکشن میں پہلی بار بنگلہ دیش کو بھی آپ نے دیکھا ریئیکٹ کیا، نیپال، یعنی جتنے بھی سارے کنٹریز اور ہندوستان کے ارد گرد کی کنٹریز ہیں وہ یہ چیز سمجھ گئی ہیں کہ جو لارجسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ ایز پر کانسٹیٹیوشن آف انڈیا اینڈ سیکولر اسٹیٹ کے طور پر دنیا مانتی تھی، جی واقعی اگر برطانیہ کے بعد کہیں جمہوریت ہے تو وہ ہندوستان میں ہے۔ یہ بات کانگریس نے بڑی حکمت سے، حالانکہ کانگریس ان سے بھی خطرناک ہے، لیکن انہوں نے عملی طور کیا اس کے بریکس، لیکن جو فیس رکھا وہ ڈیموکریسی کا رکھا، تو وہ سیکولر کا رکھا۔ لیکن مودی نے دل کی بات عملی طور اپنانے کی کوشش کی، اس سے آج مودی دنیا میں ایکسپوز ہو گیا۔ آج ہندوستان کی وہ پوزیشن نہیں جو کل تھی، یہ کہ اس میں ہماری ڈپلومیسی کا کمال نہیں ہے، اس میں ان کی اپنی غلطیاں ہیں، جن غلطیوں کی وجہ سے ابھی آپ نے فرمایا تھا اپنے انٹرویو میں 50% population of India is scheduled caste and scheduled tribe. They are known as Dalits. اب وہ دلت جو مندر میں نہیں جا سکتا ہندو ہے، اگر ایک طرف سے ہندوتا سب ہندو بن جاؤ، یہ جو مسلمان ہیں یہ بھی کنورٹ ہوئے ہیں تو ان کو بھی واپس بناؤ ہندو، لیکن ادھر سے جو آلریڈی ہندو ہیں لیکن وہ چھوٹی ذات کے ہیں، وہ مندر میں نہیں جا سکتے، وہ آپ کے نل سے پانی نہیں بھر سکتے، وہ آپ سے مسافر نہیں کر سکتے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے۔ یہ 50% پاپولیشن آف انڈیا ہے۔ نمبر 2 کانگریس، لارجسٹ پارٹی، فاؤنڈر فریڈم انہوں نے حاصل کی، جواہر لال نہرو اینڈ کمپنی نے، تو وہ سب اس وقت اتنے شرمندہ ہیں کہ یہ وہ بھارت ہے جس کو دنیا یقیناً ایک سیکولر ملک کے طور پر، ڈیموکریٹک کے طور پر دیکھتی تھی، آج یہاں پہ دہشت گردی ہے، مذہبی انتہا پسندی ہے، ہندوتا ڈاکٹرین چل رہی ہے، اور اگر وہ بھی ان کے رہنما آواز اٹھاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں یونیورسٹیز کے، چاہے وہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی ہو، وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو، دیگر جموں یونیورسٹی ہو، جموں یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں وہ ہندو پنڈت ہیں، سوری ہندو ڈوگرا ہے، لیکن وہ دنیا کے بہت سارے انٹرنیشنل کانفرنسز میں جا کے کنفلکٹ ریزولوشنز پر انہوں نے بات کر رہے ہیں۔ اس طرح ہندوستان کے اندر جو آگ لگی ہے مودی کے خلاف، میں یہ یقین سے آپ سے کہتا ہوں کہ جو سکھ مایوس ہو گئے تھے کسی کانگریس کی پالیسیز کی وجہ سے، ان کے ساتھ جو تعصب آج ہو رہا ہے، ان کو وہ کہہ رہے ہیں، سکھوں کو کہہ رہا ہے مودی تم اصلی ہندو بن جاؤ، وہ کہتے ہیں یار ہم سکھ ہیں، ہمارا ایک مذہب ہے، ہمارا کلچر ہے، ہم کیسے ہندو بن جائیں؟ تو وہ ان کو سکھ جو خالستان کی تاریخ ہے آپ دیکھیں گے وہ بھی زور پکڑے گی، اور باقی جو 22 علیحدگی، کشمیر کی علیحدگی کی تاریخ نہیں ہے، کشمیری اپنا حق مانگ رہے ہیں، کشمیری یونائٹڈ نیشن کی گارنٹی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن ہندوستان اور کشمیر کبھی ہندوستان کا حصہ نہیں تھا، لیکن ہندوستان کے جو حصے ہیں وہ حصوں کے اندر علیحدگی کی تاریخیں جو ہیں وہ زور اس لیے پکڑ رہی ہیں کہ وہ ہندوتا کی ڈاکٹرین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ کسی طور پہ بھی یہ جائز نہیں کہ آپ کسی کو اتنا امپوز کر دیں یا کسی کو اس طرح سے جو ہے وہ نیگلیکٹ یا اگنور کریں کہ وہ جہاں رہ رہے ہیں وہ چینج کر لیں یا اپنا مذہب چینج کر لیں، جس طرح کہ ابھی بھارت کے اپنے اندر کی صورتحال کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ آصف صاحب آپ اس میں کیا ایڈ کریں گے کہ وہاں کے رہنما ہوں، سیلیبریٹیز ہوں، وہاں کے ٹیچرز ہوں، بہت سارے صحافیوں نے آواز بلند کی اور آئے دن ہم ایسی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے، ان کے ساتھ جس طرح سے ان کو اگنور کیا جا رہا ہے یا ان کی آواز کو بند کرنے کے لیے، سنپ کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ تو ڈیموکریسی نہیں ہے۔ یہ بالکل سر نے بڑا کمپریہنسو وے میں نا، اسپیشلی انڈیا کے اندر، واقعی وہ تو ایک نیگیٹو وے میں، اور اس کے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بولتا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہندوتا فلاسفی ڈیڈلیسٹ ہے، سیدھی سادھی مار ہے اس میں، جسم کے حصے توڑ دینا،
تو یہ ایک رہتا ہے. لیکن پھر بھی وہ اپنے طور پہ جو ضمیر والے لوگ ہیں وہ اپنی کیپیسٹی میں وہ سارے آواز اٹھا رہے ہیں. اب جو اس میں سیریس کنسرن ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں 2011 کی یہ جو مردم شماری ہے کشمیر کی وہ 1.25 کروڑ کے قریب ہے اور اس میں تقریباً 68% مسلمان ہیں. اب یہ جو 2 موو اس نے چھوٹی سی امینڈمنٹ کے تھرو ہے نا جو خطرناک، سر نے بھی اس کی طرف انڈیکیشن کی اور بڑا کمپریہنسولی بتایا، وہ ہے اس کو اکثریت کو اقلیت میں کنورٹ کرنا. دیکھیں نا یہ جو آرٹیکل 35 تھا اس کے جو تھے کہ مطلب اب کوئی باہر کا بندہ زمین نہیں خرید سکتا، وہ ووٹ نہیں کر سکتا. اس وقت 26 لاکھ بندے جو باہر سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، اب اگر ان کو ووٹ کا حق دے دیا جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی دیکھیں یہ کتنا ڈینجرس ہو جاتا ہے. پھر ہم سیکنڈ دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی جو کرنٹ سیناریو ہے جس کو جیسے سر نے بھی کہا کہ ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو ظاہر سی بات اور کر بھی رہی ہے گورنمنٹ، یعنی اچھے موو بہت اچھے طریقے سے کھیل بھی رہی ہے اپنی کیپیسٹی میں جو کر سکتی ہے. وہ ایک تو یہ ہے کہ مطلب اس میں جو ہم لوکل گورنمنٹ لیول پہ دیکھتے ہیں نا تو کل اگر میرے خیال میں کوئی اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے 54 سیکریٹریز ٹوٹل ہیں اس وقت، اور اس میں سے آپ دیکھیں صرف 5 مسلمان ہیں. ایک نے فضل الدین صاحب نے ریزائن کر دیا اور جب انہوں نے سیاست کو جوائن کیا تو ان کو نظر بند کر دیا گیا. اب دیکھیں پھر اسی طرح سیکنڈ جو ٹیئر ہے ایڈمنسٹریشن کی اس میں بھی مطلب ٹوٹل کوئی 26%. پھر اس طرح پولیس میں دیکھیں تو گنے چنے چند مسلمان، تو آپ دیکھیں پہلے ہی ختم ہو رہا ہے. اور پھر لاسٹ ٹائم جو انہوں نے ایک جس کے اوپر سب سے زیادہ ڈیبیٹ ہوئی ہے پکچر جو گورنر کی طرف سے کی گئی ہے اس میں تو کوئی تھا ہی نہیں. تو اگر یہ اسی حساب سے آگے چلتے رہتے ہیں تو وہ تو اس کے جو مضمون مقاصد ہیں نا اس کے اوپر چلتا رہے تو پاکستان کو بڑا اس کے اوپر سٹینڈ. اور جس طرح سر نے کہا کہ مطلب یہ چونکہ آزادی کا موقع بھی ہے ہم اس کو بھی کر رہے ہیں اور پھر ہمیں اپنے طور پہ اسے کہتے ہیں نا فل تھروٹل ہر سائڈ سے اپنی قوم کے اندر ایک اویئرنیس. اور پاکستانیوں کو تو میں تو ایک ایک اسپیشلائزڈ ایریا نہیں، میں تو ایک عام آدمی پاکستان کا میں بات کروں کہ میرا بھائی بالکل دل ان کے ساتھ ہے. بالکل ہے. اور ہمیں اپنے طور پہ اب کل دور ہے سوشل میڈیا کا بڑا پاورفل ہے تو آپ کے پروگرام کے تھرو میں یہ ضرور کہوں گا اپنی اسٹوڈنٹ کمیونٹی سے جو لوگ زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں کہ چلیں دن کو اگر آپ فن شن یہ سارا کریں لیکن اگر آپ کے واقعی آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے دل کشمیریوں کے دلوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہم ان کے لیے فیل کرتے ہیں تو یار پھر آپ اور تو کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک سوشل میڈیا ہے نا آپ کے پاس، آپ اپنی زور دن کو کوئی آدھا گھنٹہ بھی اس پہ لگا دیں تو کہیں نہ کہیں آواز ایڈیشن تو ہوگا نا، ایک کلک سے کہیں غصے سے کسی پکچر کے اوپر اگر کوئی مطلب ادھر کوئی کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور اگر وہاں پہ آپ اینگر بھی شو کرتے ہیں تو وہ کہیں کاؤنٹ ہو رہی ہے اور وہ ڈیٹا بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ پھر آوازیں بڑی ایڈیشن ہوتی ہیں. اگر نہیں ہوتی تو ہر انڈیویجول کو چاہیے کہ ہمارا اس کے ساتھ یعنی پاکستان کے اندر سے ضرور جانی چاہیے. بالکل جانی چاہیے. زمان صاحب آپ اس پر کیا کہیں گے؟ بالکل آپ نے صحیح بات کی. ابھی بتا رہے تھے کہ سوشل میڈیا کی بات ہوئی. کل یا پرسوں کی ایک ٹویٹ آئی انڈیا کے اندر ایلیفنٹس ڈے کے اوپر انہوں نے کچھ ورک کیا تو انہوں نے بتایا کہ انڈیاز نے اینیمل رائٹس کے لیے بہت سارے ایلیفنٹس کو بچا لیا ایک کمپین کے ذریعے. تو ایک میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر کے اوپر ایک نیچے ٹویٹ کی ہوئی تھی کسی نے، سر بالکل اٹس اے گڈ ایفرٹ، آپ بہت اچھا ہاتھیوں کے لیے کام کر رہے ہیں مگر یہ جو آپ کی ایفرٹ ہاتھیوں کے لیے اس سے تھوڑی سی ایفرٹ جو کشمیریوں کی زندگی ہیں ان کی طرف بھی دیکھ لیں، ان کا جو بیسک رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس کی طرف بھی دیکھ لیں. دیکھیں کہ اس وقت جو آپ کے دور پرے کی جو ریاستیں ہیں جو آپ کی نارتھ کے اندر آپ کی ریاستیں ہیں وہاں پہ آپ تھرو جو ہے سمندر جو ہے نا آپ کیبل بچھوا کے آپ وہاں پہ انٹرنیٹ بھجوا رہے ہیں مگر جو ایک کشمیری جو ہیں اس وقت جو ایک ماڈرن ایرا کے اندر بھی وہ 2G کے اوپر وہ انٹرنیٹ کی ان کے اوپر پابندیاں ہیں اور اس کے نہ صرف پابندیاں بلکہ جو PTCL جو ان کا جو اپنا ٹیلی کام جو آفیشیل ٹیلی کام کیبل جو ہے اس کے ذریعے بھی اگر آپ انٹرنیٹ لیتے ہو تو آپ کو پہلے ایک بانڈ دینا پڑتا ہے کہ آیا کہ اس جو میں ٹیلی فون استعمال کر رہا ہوں اس سے کوئی بھی جو اینٹی گورنمنٹ جو ہے نا وہ بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو اس کا کانسیکوینسز جو ہے نا وہ اس یوزر کو برداشت کرنے پڑیں گے. بس اس وقت بات یہ ہے کہ ہم انٹرنیٹ کو یوز کریں یا اور جتنے بھی ہمارے چینلز ہیں ان کو ہم یوز کریں، ہمیں لاجیکل ہونا پڑے گا. ہمیں اینٹی انڈیا یا بیشنگ انڈیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو سول سوسائٹی ہے انڈیا کی ان کو یہ ریلائز کروانے کی ضرورت ہے وی آر ناٹ اگینسٹ دا انڈینس،
ہم انڈینز کے خلاف نہیں ہیں, ان کے جو ایکشن ہیں ان کی گورنمنٹ کے, ہم ان کے خلاف ہیں. وہ بڑے لاجیکل بات آپ کریں گے تو لوگ آپ کی بات سنیں گے. پچھلے دنوں چدمبرم نے بھی ایک دیا ہوا تھا کہ کشمیر کے اندر جو صورتحال ہمیں دکھائی جا رہی ہے وہ نارمل نہیں ہے. ارندھتی رائے جو ہے مسلسل اس کے اوپر بات کرتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے سول سوسائٹی کے اندر لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. تو جو کشمیر کا ہیومنٹیرین آسپیکٹس ہیں یہ آپ کی مین آپ کی جو ہے ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت کشمیر کی جو موومنٹ ہے وہ اگر آپ آن گراؤنڈ دیکھیں تو آپ کشمیر کی جو نوجوان نسل ہے ان کے ہاتھ آ چکی ہے اور اس کو وہ بڑے اچھے طریقے سے آپ لے کے چل رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا نے ایک قسم سے جو کشمیر کی نوجوان نسل ہیں, پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں, ان کو اپنی آکوپیشن اور اپنے لاز کے ذریعے ان کو ایک سائڈ پہ دھکیل دیا ہے. تو اب وہ مجبور ہو رہے ہیں, کوئی گن اٹھا رہا ہے یا کسی بھی طریقے سے وہ اپنے جو میسج ہے اس کو کنوے کر رہا ہے. تو اسی طرح جو گراؤنڈ زیرو ہے پاکستان ہے یا آپ کا مظفر آباد ہے, اس کے اندر بھی آپ کو جو آپ کی پالیسی ہے اس کے اندر آپ کو یوتھ کے اندر کچھ معاملات دینے پڑیں گے. آپ کا ڈائسپورا کے اندر جو لوگ ہیں ان کو آپ کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا. یونیورسٹیز جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں باہر کی یونیورسٹیز میں پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ یا پیپل آپ کی ڈپلومیسی ہے ان کے ذریعے آپ کشمیر کی جو اس سچویشن ہے اس کو اپنے ہاتھ میں کر سکتے ہیں. لوگوں کی جو پرسیپشنز ہیں وہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایفرٹ جس طرح سے کرنی ہے اس کے بہت سارے طریقے ہمارے سامنے آتے ہیں. پاکستان اس میں کس طرح سے ایفرٹ کر سکتا ہے, اس پر آپ کی کیا سجیشن؟ پاکستان میں جو پہلے جو کرنے کی ضرورت ہے اس وقت فارن آفس جو اس کو کشمیر پہ ڈیسک جو بنے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری جو امبیسیز جو ہیں دوسرے ملکوں کے اندر ہیں ان کو نہ صرف وہاں کی سول سوسائٹی اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ڈائسپورا کمیونٹی ہے ان کے ساتھ رابطے کی ضرورت ہے. ہمارے جو ایونٹس ہوتے ہیں جیسے 14 اگست کا ایونٹ ہے یا 6 سپٹمبر کا ایونٹس ہے, اس کے اندر لوکل کمیونٹی کو لانے کی ضرورت تاکہ لوکل ہمارے کلچر کو سمجھے. جب آپ وہ کلچر کو سمجھیں گے تو پھر آپ کے جو ایشوز ہیں جو آپ کے کنفلکٹس ہیں وہ ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اس وقت OIC کے جو معاملات ہیں, حالانکہ یہ سیکنڈ لارجسٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ کشمیر پہ بات بھی کرتی ہے, اور OIC نے اس وقت بھی کشمیر پہ بات کی جب ہماری اپنی حکومتوں نے کسی مسلط کے ذریعے یا کسی مجبوریوں کے ذریعے کشمیر پہ بات کرنا چھوڑ دی تھی. مگر OIC نے پھر بھی اس ایشو کو اجاگر ہے. اسی طرح UN کے اندر بھی یہ ایشو کسی نہ کسی طرح مسلسل چلتا آ رہا ہے. ہمیں ضرورت یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں یا جو ڈیفرنٹ فارن آفسز ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو اپنا مدعا بتانے کی ضرورت ہے. وہ بھی آپ کی ہر کنٹری کی اپنی اپنی مجبوریاں ہیں, مگر ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ایک دم سے کوئی ملک اٹھے اور وہ کہہ دے جی ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں. نہیں, آپ ایک وے سے بات کریں. آپ اگر فرنٹ پہ آ کے بات نہیں کر سکتے مگر بیک چینل ڈپلومیسی بھی ہے, آپ کو اس کے ذریعے بھی آپ آواز بلند کر سکتے ہیں. نسیم صاحب, جیسے کہ ابھی زمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آواز بلند کی جا سکتی ہے, کشمیر کا سٹانس جو ہے وہ اٹھایا جا سکتا ہے, اور اس میں مختلف ممالک اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں کردار ادا کرنے کی بات ہو رہی ہے وہیں بھارت جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مسلسل خلاف ورزی کیا جا رہا ہے. اس پہ بھی تو ایکشن ہونا ضروری ہے نا. دیکھیے اس کے لیے ایک چیز بڑی اہم ہے. ایک تو یہ کہ جس طرح باجوہ صاحب نے فرمایا کہ اس وقت سب سے زیادہ ہمیں ڈپلومیٹک اوفینسیو کی ضرورت ہے, اور مجھے یہ بات آپ کہنے دیجئے ہندوستان کے مقابلے میں ہمارے ڈپلومیٹس اتنے ایفیکٹو نظر نہیں آ رہے ہیں. ماسوائے ایک دو جنیوا کے اندر سوئٹزرلینڈ میں ہمارا اچھا خاصا کام ہو رہا ہے, اسی طرح انگلینڈ میں ہو رہا ہے اور امریکہ میں ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے پاور سینٹرز ہیں دنیا کے, یورپین یونین ہے, پھر اسی طرح چائنا آف ہز اون, ٹھیک ہے وہ ہمارے اس ہر چیز کی وہ سپورٹ کر رہا ہے, لیکن ایک ٹیم ورک کی طریقے پر. ٹیم ورک یہ ہے کہ میں یہاں پہ آپ کی اس پروگرام کے فائدہ اٹھانا چاہوں گا یہ کہتے ہوئے کہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب جب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے تو بینظیر بھٹو صاحبہ شہید نے یہ کہا تھا کہ کشمیری اس مومنٹ کو خود لے کے دنیا کے پاور سینٹرز میں جائیں, اور پاکستان کا رول باعث فریق اور وکیل کے سپورٹنگ ہے, فیس پہ کشمیری کو رکھو. تو اس وقت سردار عبدالقیوم خان صاحب مجاہد اول اور نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب اور میں اس وقت خوش قسمتی سے
چیئر کر رہا تھا آل پارٹیز حریت کانفرنس کو. تو اس میٹنگ میں ہم گئے دنیا کے سارے ملکوں میں, ہماری ٹیمز گئی, بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ آزاد کشمیر اسمبلی سے, اور ہمارے جرنلسٹ گئے, پھر پاکستان کے پارلیمنٹ. تو اس وقت آپ کو OIC کے اندر یہ مبصر کا درجہ ملا کاسا بلانکا کے اندر, اور میر وائز عمر فاروق صاحب کو بازوں سے پکڑ کر بینظیر صاحبہ نے 57 کنٹریز کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا ہیڈ آف دا گورنمنٹ جو بھی وہاں موجود تھے انٹروڈیوس کیا. ہی از میر وائز, 17 سال ان کی عمر تھی. ہی از دا لیڈر آف دا کشمیر فریڈم اسٹرگل. تو ایک ٹرسٹ تھا, لیکن بدقسمتی سے وہ چیز نواب زادہ نصر اللہ خان کے بعد ہم اس کو کنٹینیو نہیں رکھ سکے. ہم جس کو بھی کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا صرف اس کو خوش کرنے کے لیے بنایا, جو وہ کبھی ادھر سے باہر, اور کچھ ایسے چیئرمین بنے, میں نام نہیں لوں گا, جن کو کسی ملک نے ویزا ہی نہیں دیا. تو وہ کیا ہمارے کیس کو پلیڈ کرتے, جس کی وجہ سے ہمیں سیٹ بیک لگا. اب یہ نئی روح جو ڈپلومیسی میں آئی ہے, یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی یونائٹڈ نیشن میں تقریر کے بعد آئی ہے, لیکن اس طریقے سے ہمارے ایمبیسڈرز کام نہیں کر رہے جس طرح انڈیا کر رہا ہے. نمبر 1 سے کر سکتے ہیں, آپ اسے جانیں گے. ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین, ہم بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے اور مزید بھی کشمیر کی صورتحال پر گفتگو کریں گے اس بریک کے بعد.